منہاج المسلم درس نمبر 94 میں آگے ہے بدعت المآتم، بدعت ماتم کرنا، ماتم کرنا، غم و ویلا جزا فضا کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ومما يجب ترك والابتعاد عنه ما ابتدعه الناس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت للتعزية وإقامة المآدب. یہ چیز کا چھوڑنا واجب ہے، ترک کرنا ضروری ہے جو لوگ جہل کی وجہ سے کرتے ہیں کہ تعزیت کے لیے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، وصرف الاموال من اجل المباحات والفخر، اور فخر و مباحات کے لیے اور ایک دوسرے سے اوپر ہونے کو دکھانے کے لیے صدقات کے نام پر کچھ کرتے ہیں۔ اذ سلف و صالح لم يكن يجتمعون في البيوت، کہ سلف صالحین ایسے نہیں کرتے تھے، بل كان يعزي بعضهم بعضا في المقبرہ، بلکہ مقبرے میں کسی اور جگہ پر تعزیہ کرتے تھے، وعند الملاقات في مكان، ولا باس يقصد الى محل لم يتمكن من مقابلة في المقبرة والشارع، اگر گھر میں، مسجد میں، سڑک پر کسی اور جگہ نہ ملے تو پھر اس کے ساتھ جا سکتا ہے اس کے گھر تک بھی۔ اذ المحدث والاجتماع الخاص المعاد اعدادا متعمدا، وہ اجتماع منع ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، خاص انداز میں کرتے ہیں، ایک بدعت طریقہ ہے۔ اصطناع المعروف لأہل المیت، ایسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے ہاں میت ہو جائے اس کے لیے کھانا بنانا، کوئی کچھ لے جائے کھانے وانے کے لیے، کیونکہ عموماً مہمان جمع ہو جاتے ہیں جو اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، بہتر طریقہ ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ یستحب صنع الطعام للمیت ويقوم بذلك الاقارب والجیران یوم الوفات، کہ اقارب وغیرہ یا پڑوسی وغیرہ کر لے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم۔ اما يصنع أهل الميت أنفسهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه لا ينبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم، گھر والے اگر کھانا بنائے تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے ڈبل جو ہے تکلیف ہے۔ وإن حضر من تجب ضيافة كغريب مثلا استحب يقوم الجيران والأقارب بضيافة بدلا عن أهل الميت، اگر کوئی پڑوسی یا دوست وغیرہ یا رشتہ دار آئے ہو تو ان کے لیے پڑوسی وغیرہ پروگرام کر لے، تو اس طرح سے آسانی ہوگی۔ الصدقة على الميت، يستحب الصدقة على الميت لما روى مسلم عن ابي هريرة ان رجلا قال، میت کی طرف سے بھی صدقہ کرنا کیا ہے، سنت مستحب طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے شخص سے پوچھا کہ ان ابی مات و ترک مالا، کہ میرے ابا جان وفات ہو چکے ہیں، اس نے مال چھوڑا ہے، وصیت وغیرہ نہیں کی تھی، کیا کر لوں؟ کیا کوئی طریقہ اس کے لیے ہے جو میں کر لوں؟ فرمایا کیوں نہیں، صدقہ ضرور کرو۔ اس طرح میں ساتھ سے کی ماں وفات ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ وفات ہو گئی ہے میری ماں، کیا کر لوں؟ صدقہ وغیرہ؟ فرمایا بالکل کر لو۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ پانی۔ تو پھر اس نے کنویں وغیرہ کا سسٹم کر دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لا باس یجلس المسلم فی المسجد فی بیت فیقرأ القرآن فاذا فرغ من تلاوته صلی اللہ تعالی للمیت المغفرة والرحمة متوسلا الى اللہ بتلك التلاوة التي تلاها من کتاب اللہ۔ یہ بھی ایک مستحب طریقہ ہے کہ گھر میں یا کسی اور جگہ پر مسجد میں تلاوت کر کے پھر اس کے بعد میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر لے، اور تلاوت کا ثواب بھی اصال کر سکتے ہیں۔ اجتماع القراء فی بیت الحالق علی القراء وإيداء ثواب قراءة من الميت وإيتاء أجر على ذلك من قبل أهل الميت فهذه بدعة منكرة يجب تركها۔ گھر والوں کا کیا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا تلاوت کے لیے، پھر اس کے بعد کھانا اور کچھ ہدیہ دینا وغیرہ سب بدعت ہے، اور اس سے ابتعاد دور رہنا واجب ہے۔ اسلام يعرف سلف هذه الامة الصالح، کہ سلف صالحین میں طریقہ نہیں رہا۔ ولم يقل بأهل القرون المفضلة ولم يكن لأول هذه الامة دينا لم يكن لآخرها دينا بحال من الاحوال، جب پہلے سلف صالحین میں کوئی دین کا طریقہ نہیں رہا تو بعد والے لوگ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس دلیل جب روشن نہیں ہوئی تھی تو بعد والوں کے پاس کہاں سے دلیل روشن ہو کر آئی؟